امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو آپ اپنی 4 سال کی بیٹی سکینہ کو گلے سے لگا کے رونے لگے۔ اس وقت یزیدی فوج آپ کی طرف حملے کے لیے آ رہی تھی۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی سکینہ کو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور خود اپنے گھوڑے پر چڑھے اور گھوڑے کی لگامیں کھینچی، لیکن ذوالجناح گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ گھوڑا اپنے قدموں کی طرف سر کو جھکائے دیکھتا رہا۔ مولا حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر کر نیچے دیکھتے ہیں تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے قدموں کو پکڑے ہوئے یہ کہتی ہیں، اے ذوالجناح، میرے بابا کو لے کر نہ جاؤ، کیونکہ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل گاہ کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی 4 سال کی بیٹی کی باتیں سن کر اس کو پیار کرتے ہیں اور روتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے رخصت ہونے پر جیسے قیامت آ گئی تھی۔ تمام خواتین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے 3 دنوں کی بھوک پیاس کے ساتھ ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار تھے۔ یزیدی فوج نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ تب ہی غیب سے آواز آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ، حسین میں تجھ سے راضی ہوں، بس تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار ذوالفقار کو میان میں رکھا۔ اتنے میں ہی ساری فوج نے مل کر آپ پر حملہ کر دیا اور لانتی حرملہ نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، جس سے آپ زمین پر گر گئے۔ ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ خیمے میں بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے پھوپھی اماں، میرے بابا کہاں ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، ابھی ذوالجناح سے زمین پہ آ گئے ہیں۔ بی بی سکینہ یہ سن کر دوڑتی ہوئی مقتل گاہ کی طرف گئی۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک ظالم نے پوچھا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی بی بی سکینہ نے بتایا میرے بابا کا نام حسین ہے تو اس ظالم نے تیر نکال کر امام حسین علیہ السلام کو تیر مار کر بتایا، دیکھو یہ تمہارے بابا ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس پہنچی۔ آپ اپنے بابا کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا پر اتنے دردناک ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ شمر بی بی سکینہ کو چھری دکھا دکھا کے امام حسین علیہ السلام کی گردن پر چلانے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے جسم مبارک پہ گھوڑے دوڑائے اور خیموں کو آگ لگا دی، جبکہ اہل حرم کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد مدینہ میں ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا، اے امام، مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب کربلا میں خیموں کو آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ جس وقت امام زین العابدین سے یہ سوال کیا گیا اس وقت آپ کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے فرمایا، جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے بکھر جاتے ہیں
ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے تھے۔ بی بی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ خیمے سے باہر آئیں تو شمر نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے۔ اس نے اتنی بے رحمی سے کانوں سے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ 4 سال کی بی بی سکینہ نے درد سے اپنے کانوں کو پکڑ لیا۔ یزید نے تمام خواتین کو قید کر لیا تھا۔ جب بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر مبارک کو نیزے پہ دیکھتی ہیں تو زاروں قطار رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اس ظالم نے اتنے تماچے مارے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ خواتین کا قافلہ شام میں یزید کے محل لے جایا گیا تو یزید نے پوچھا کہ قافلے کے پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو یزیدی فوج بولی یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی۔ بی بی سکینہ یزید کے دربار میں اس طرح کھڑی تھی کہ جب آپ کا ایک پاؤں نیچے ہوتا تو دوسرا اوپر ہو جاتا، جب پہلا اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر یزید نے کہا کہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا مضبوط باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیروں کو نیچے نہیں رکھ سکتے۔ بی بی سکینہ کا جواب سن کر یزید نے کہا کہ رسیاں کھول دو، اور پھر کہنے لگا ہم نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے بابا سے ملو گی؟ تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ تو اس یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر کو دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے آگے آنے لگی۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے پکارو، میں دیکھتا ہوں تمہارے بابا تمہارے پاس آتے ہیں۔ یزید کی بات سن کر بی بی سکینہ روتے ہوئے فرمانے لگی اے بابا، میری محبت کا امتحان ہے، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ بس یہی کہنا تھا کہ سر حسین بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے رخسار پر سر رکھ کے رونے لگی۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر لو۔ یوں تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر لیا گیا۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات میں خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام بی بی سکینہ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے ان سے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے بھی مارے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مولا حسین علیہ السلام نے باہیں پھیلا کے فرمایا آؤ بیٹی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے ہی خواب سے آنکھیں کھلی تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور تمام اہل حرم کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر سب زور زور سے رونے لگے۔ اس وقت یزید سو رہا تھا۔ جب اسے یہ آواز آئی تو اٹھ کے پوچھنے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے لگتا ہے کہ زندان میں حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید کہنے لگا ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ شور نہ کریں اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزید کا حکم سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اہل حرم کو دے دیا گیا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی گود میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آیا، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے رونے لگی، اتنا روئی کہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔
سلام ہو امام حسین علیہ السلام آپ کی بہادری، صبر اور دلیری کو کہ آپ نے اپنی اور اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے دین کو بچا لیا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں اور اس طرح کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔